کہاں سے آ رہے ہو پرخوددار؟ بہت زیادہ مصروف نہیں ہو گئے؟ اپنے باپ کی تند آواز پر گھر میں داخل ہوتے ارباز نے زور سے اپنے لب بھینچ لیے۔ وہ بغیر اپنے باپ کی طرف دیکھے اپنے ایک قدم کمرے کی طرف بڑھانے لگا۔ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ باپ کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ کس سے پوچھ کے طے کیے؟ آپ جانتے ہیں میں شادی میں دلچسپی نہیں رکھتا، اس نے کڑک لہجے میں کہا۔ اس کے باپ نے نفی میں سر ہلا کر سگار کا گہرا کش لیا۔ تمہاری دلچسپی رکھنے یا نہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور میں نے کب کہا ہے کہ شادی میں دلچسپی رکھو؟ جیسے زندگی تمہاری چل رہی ہے ویسے ہی جینا۔ جس سے میں نے تمہاری شادی طے کی ہے وہ بھی بہت آزاد خیال لڑکی ہے، تم پر پابندیاں نہیں لگائے گی۔ ارباز طنزیہ ہنسا اور چلتا ہوا اپنے باپ کے سامنے آیا۔ تو یہ کہے نا اپنی بھاگی ہوئی بیوی کی طرح کی کوئی لڑکی آپ نے میرے لیے ڈھونڈی ہے تاکہ وہ بھی بچہ ہونے کے بعد کسی کے ساتھ بھاگ جائے۔ اپنی بیٹی کی بات پر جنید خانزادہ کی آنکھیں سرخ پڑ گئیں اور غصے سے سگار ہاتھ میں دبایا۔ جانتے ہو کس کے سامنے کھڑے ہو؟ بیٹے ہو میرے، صرف اس لیے تمہیں برداشت کر لیتا ہوں، ورنہ تمہارے جیسے بات کرنے والوں کی زبان کاٹ کر پھینک دوں۔ وہ غرائے۔ تو کاٹ دے زبان، اور کر بھی کیا سکتے ہیں آپ؟ وہ بھی غصے سے بولا۔ جنید خانزادہ نے گہری سانس لی۔ دیکھو ارباز، میں تمہیں ایک بات صاف بتاتا ہوں، عورت صرف دل بہلانے کا سامان ہے، اس پر خرچ کرو، وہ تمہارا دل بہلائے گی، جب وہ جانا چاہے اسے چھوڑ دو۔ اور ویسے بھی تم بھی تو یہی کرتے ہو نا؟ میں تو آئے دن گرل فرینڈس کے چرچے سنتا رہتا ہوں، تمہارے ہر پل کی خبر رکھتا ہوں میں۔ انہوں نے جتایا۔ شوق سے رکھے ہر پل کی خبر، پر میں شادی تو کسی صورت نہیں کروں گا، اور آپ کو شاید اس سے فرق نہ پڑتا ہو، پر مجھے اس بات سے بہت فرق پڑے گا کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کے بھاگ جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی اولاد ہو اور وہ اولاد میری جیسی زندگی گزارے، سمجھے آپ؟ وہ دو ٹوک بولا۔ حارث بختیار کی بیٹی ہے وہ، جس سے میں نے تمہارا رشتہ طے کیا ہے۔ نام تو تم نے سنا ہوگا، ملک کا جانا مانا نام ہے۔ سوچو اگر اس سے تمہاری شادی ہو گئی تو تمہیں بزنس میں کتنی آسانیاں ملیں گی، تم کہاں جا کر بیٹھو گے کہ لوگوں کی رسائی تم تک مشکل ہو جائے گی۔ اس کے باپ نے اسے فائدے گنوائے۔ اس نے گہری سانس لی۔ مجھے اس مقام پر نہیں بیٹھنا، میں جس مقام پر ہوں وہیں ٹھیک ہوں، بلکہ اگر میں اس سے نیچے بھی آ گیا نا تو مجھے فرق نہیں پڑتا، بہتر ہوگا کہ آپ میرے معاملات سے دور رہیں۔ وہ غصے سے بولا اور بغیر رکے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کے باپ نے اپنی زندگی تو ذلت والی گزاری تھی، اب وہی ذلت اس کی تقدیر میں بھی لکھنا چاہ رہے تھے۔ بھلا وہ کیسے اعتبار کرتا کسی لڑکی کا، کسی عورت کا، جبکہ اس نے ساری زندگی اپنی ماں کا بھاگنا بھگتا تھا۔ جو لوگ اس بات سے واقف تھے کہ اس کی ماں بچپن میں اس کے پیدا ہونے کے بعد بھاگ گئی تھی، ان سے تو وہ نظریں بھی نہیں ملا پاتا تھا۔ پھر اس کی یہ شرمندگی آہستہ آہستہ بغاوت میں بدل گئی، اور بغاوت بھی ایسی ہے جو اس کی رگ رگ میں بس چکی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے جوتے اتارے اور دور اچھالے، اپنی جیکٹ اتار کر صوفے پر پھینکی اور بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکا کر پیٹھ کے بل لیٹ گیا۔ اپنے سر کو مسلتے ہوئے وہ چھت کی ڈیسنٹ فالس سیلنگ کو گھوڑنے لگا۔ جب تک یہ لڑکی میرے ذہن پر سوار رہے گی میرا سر ایسے ہی دکھتا رہے گا، دکھتا بھی رہے گا۔ اس نے میری انا کو اتنی بری طرح چوٹ پہنچائی ہے کہ سکون نہیں آ رہا۔ اس انسلٹ کا بدلہ تو میں بہت بھیانک دوں گا ملانی۔ وہ غصے میں بڑبڑایا۔ تبھی برابر میں رکھا اس کا فون بجنے لگا۔ فون اس کے چچا زاد بھائی حمید کا تھا، جو اس سے 2 سال بڑا تھا، لیکن حمید سے اس کی بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ زیادہ تر UK میں رہتا تھا، پر پچھلے 3 ہفتے سے پاکستان میں آیا ہوا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ بولو حمید۔ دوسری طرف سے حمید کا قہقہہ گونجا۔ مبارک بھائی، سنا ہے آپ شادی کر رہے ہیں؟ حمید کی بات پر ارباز نے سختی سے لب بھیجے۔ تم جانتے مجھے ایسے مذاق نہیں پسند، یہ سب ڈیڈ کی خام خیالیاں ہیں کہ وہ مجھے کٹ پتلی کی طرح اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے۔ وہ ناگواری سے بولا، اور اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے تو وہ تمہیں سڑک پر لا کر اپنی بات منوانے پر مجبور کر دیں گے۔ حمید نے اسے سنگینی کا احساس دلایا۔ میں ایک بار سڑک پر کٹورا لے کر کھڑا ہونا پسند کر سکتا ہوں، پر ان کی انگلی کے اشارے پر ناچنا ہرگز نہیں۔ بھلا ایک ایسے شخص کا میری زندگی پر کیا اختیار ہے جس نے ساری زندگی عیاشی میں گزاری ہے؟ مجھے تو پلٹ کر کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اب جب وقت گزر گیا اور میں بڑا ہو گیا ہوں تو وہ مجھے باپ ہونے کا احسان جتا رہی ہیں۔ یہ ان کی بھول ہے کہ اب میں ان کے اختیار میں آؤں گا، وہ نفرت سے کہہ رہا تھا۔ حمید مسکرایا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، کلب چلتے ہیں، وہاں مائنڈ تھوڑا فریش ہو جائے گا۔ حمید کے کہنے پر کچھ لمحے اس نے سوچا۔ ٹھیک ہے چلتے، تم پک کرنے کے لیے آ جاؤ، میں ڈرائیو کرنے کی ہمت نہیں ہے میری اندر۔ اوکے۔ حمید نے رابطہ منقطع کر دیا۔
وہ غصے سے تن فن کرتی تیز تیز چل رہی تھی. گھر کے دروازے پر دستک دی تو دروازہ دوریکتا نے کھولا، جو کچھ دیر پہلے کالج سے آئی تھی. کیا وہ آپ اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ آج زیادہ دھوپ تھی کیا؟ اس نے زہرا کے نقاب اتارتے ہی چہرے کو بغور دیکھا. زہرا کا سفید چہرہ مکمل سرخ ہو رہا تھا. تم کیا تھانے دار بن کے میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو. زہرا نے جھنجھلا کر اسے ڈانٹا. ایسے کیوں ڈانٹ رہی ہیں بھائی؟ میں نے ایسا کیا پوچھ لیا؟ میں تو خیریت ہی پوچھ رہی ہوں. لگتا ہے کوئی بات ہوئی ہے جو چھپانا چاہ رہی ہیں مجھ سے. اس نے برا منایا. زہرا جواباً اسے غصے سے گھورنے لگی. دوریکتا، اگر تم نے زیادہ ہمارا دماغ خراب کیا نا تو میں ابا کو بتا دوں گی کہ تم پڑوسی پر نظر رکھے بیٹھی ہو. زہرا نے دھیمی آواز میں دھمکی دی. دوریکتا زور سے ہنسی. اچھا ہے بتا دو، کیا پتہ اسی بہانے میرا عالیان سے رشتہ ہو جائے. پھر میں بھی ابا کو بتا دوں گی کہ ابا، آج آپ ہی کو یونیورسٹی میں کسی لڑکے نے چھیڑا ہے، بار بار آپ ہی کا راستہ روکا ہے. دوریکتا کی بات پر زہرا کی آنکھیں پھیل گئیں. کیا مطلب؟ تمہیں کس نے بتائی یہ بات؟ زہرا گھبرائی. دوریکتا کی آنکھیں واقعی پھیل گئی. فوراً کھڑی ہو کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور زہرا کے برابر میں آ کر بیٹھی. سیریسلی آپ ہی، آپ کو کسی لڑکے نے چھیڑا ہے آج؟ کسی نے آپ کا راستہ روکا ہے؟ او مائی گاڈ، یہ تو واقعی فلمی سین ہے. پلیز مجھے بتائیں کیا ہوا تھا؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگی. زہرا نے اپنا ماتھا پیٹ لیا. پلیز بتا دینا، میں بھی تو آپ سے اپنی ہر بات شیئر کرتی ہوں. کیا وہ بہت ہینڈسم تھا جس نے آپ کا راستہ روکا؟ دکھنے میں کیسا تھا؟ زہرا کی آنکھوں میں ارباز خان زادہ کا چہرہ لہرایا. سرخ و سفید رنگ، سیاہ بال، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، چوڑے شانے اور چہرے پر انتہا کی پھٹکار. تم نے کبھی پھٹکار برسا چہرہ دیکھا ہے؟ زہرا کے سوال پر دوریکتا کی مسکراہٹ سمٹ گئی. بالکل ویسا ہی تھا وہ منحوس، بے غیرت، بے حیا، بے شرم، خبیث، ابلیس، جاہل، ایڈیٹ اور پھٹکار برسا انسان. زہرا کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر دوریکتا کا منہ کھلا رہ گیا. یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیا اس نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی؟ کچھ کہا اس نے؟ کیا کہا آپ سے؟ دوریکتا نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا. کچھ نہیں، میرا راستہ روک کر کھڑا تھا، کہہ رہا تھا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. زہرا نے بتایا. کیا بات کرنی ہے؟ پتہ نہیں، میں نے اس کی بات نہیں سنی. زہرا کی بات پر دوریکتا نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر اپنے سر پر ہاتھ مارا. خدا کا خوف کرو آپ ہی، کیا پتہ وہ آپ سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کر رہا ہو، کوئی اچھی بات کرنا چاہتا ہو. کیا اچھی بات کرے گا؟ نہ اس کا اور میرا ڈپارٹمنٹ سیم ہے، نہ وہ میری کلاس میں ہے. بھلا مجھ سے اس کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ زہرا جھنجھلائی. ہو سکتا ہے آپ ہی وہ تمہیں پسند کرتا ہو، تمہارا رشتہ بھیجنا چاہتا ہو. اب رشتہ بھیجنے کے لیے بھی تو تمہاری رضامندی ضروری ہے نا. لازمی تھوڑی ہے کہ ہر تمہارے سامنے آنے والا لڑکا تم سے بدتمیزی کرے. اب پلیز یہ مت کہنا کہ کسی کو پسند کرنا گناہ ہے. پسند کر کے غلط تعلقات بنانا گناہ ہے. اگر پسند کر کے نکاح کا سوچا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. دوریکتا کے کہنے پر زہرا خاموش ہو گئی. مجھے نہیں لگتا دوریکتا کہ وہ کسی شادی کے ارادے سے میرے پاس آیا تھا. وہ شکل سے عجیب تھا، بدتمیز ٹائپ. آپ یہ ہم شکل دیکھ کر کسی کو جج نہیں کر سکتے. اب میرا مشورہ مانو تو غصہ تھوک دو. اگر وہ دوبارہ راستہ روکے نا تو اس کی بات سن لینا. دوریکتا نے اسے سمجھایا اور ایک نظر اپنی بھولی بہن کو دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی. جبکہ زہرا دوریکتا کی باتوں پر سوچنے لگی. اسے یاد آیا کہ ارباز بھی تو بار بار اسی بات کا یقین دلا رہا تھا کہ وہ کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہتا. اس نے لب بھیجے، پھر ذہن جھٹکا. وہ کسی غیر مرد کو خود کو پسند کرنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتی تھی. بات اس کے ابا کی عزت کی تھی. ارباز اپنے کزن حمید کے ساتھ کلب میں داخل ہوا. کلب میں داخل ہوتے ہی وہ دونوں ہاتھ اوپر کرتے ہوئے میوزک پر جھومتے ہوئے بار کاؤنٹر کی جانب بڑھنے لگے. کاؤنٹر پر بیٹھتے اس کی دوست نے کوک میں الکوہول مکس کرنے کا کہا، جبکہ ارباز نے نان الکوہولک پائن ایپل وائن مانگی. کبھی الکوہول بھی ٹرائی کرو، ساری ٹینشنز دور ہو جائیں گی. عجیب سا سرور ہوتا ہے اس میں. حمید نے اسے مشورہ دیا. ارباز تلخی سے بولا. نہیں، میں الکوہول کنزیوم نہیں کرتا اور نہ ہی میں کوئی بھی نشہ لینا چاہتا ہوں. میں بالکل اپنے باپ جیسی زندگی نہیں گزار سکتا جس کے اندر بندہ آدھا ہوش میں رہے اور آدھا مدہوش. مجھے ہوش میں رہنا زیادہ پسند ہے. اور رہی بات ٹینشنز کی تو میں ٹینشنز بیئر کر سکتا ہوں. ارباز کی بات پر حمید کندھے اچکائے. وہ لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے ڈانس فلور پر جھومتے لوگوں کو دیکھنے لگے. تبھی ایک لڑکی نے ارباز کے کندھے پر ہاتھ رکھا. وہ پلٹا تو ایک خوبصورت لڑکی اسے دیکھ رہی تھی. کیا میں کوئی خدمت کر سکتی ہوں؟ اس نے ارباز سے پوچھا. ارباز نے آنکھیں گھماتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا. وہ پیشہ ور لگ رہی تھی. جب اس لڑکی نے دوبارہ ارباز کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو دور کھڑی
نیلوفر چہرے پر ماسک لگائے ارباز سے خاصے فاصلے پر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا منی کیمرہ تھا جس کا ویژن بہت کلیئر تھا، مقصد صاف تھا۔ ارباز نے اس کی محبت کا مذاق بنایا تھا تب وہ ارباز کی عزت کا مذاق بنانا چاہتی تھی۔ ارباز کا باپ پالیٹکس میں تھا۔ اگر ارباز کی کوئی ایسی ویڈیو وائرل ہوتی تو یقیناً ارباز سمیت اس کا باپ بھی سڑک پر آ جاتا، انتقام برابری کا ہو جاتا۔ ہینسو، مجھے لگ رہا ہے تم کافی تھکے ہوئے ہو، میرا دیا ہوا مساج تمہیں بہت ریلیکس کر دے گا، وہ لڑکی بولی۔ ارباز نے ناگواری سے اسے دیکھا جبکہ حمید اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے لگا۔ کیا واقعی تم میرا درد دور کر سکتی ہو؟ ارباز نے پوچھا۔ وہ لڑکی ہاں میں سر ہلانے لگی اور اپنی باہیں ارباز کی گردن میں ڈال دیں، لیکن اس لڑکی کے پاس سے الکوہل کی شدید بو آ رہی تھی۔ ارباز نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا، اسے الکوہل کی بو سے بھی الرجی تھی۔ میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، پاؤں پر اچھا سا مساج دے دو، ارباز نے کہتے ہوئے ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں کا جوتا اتارا اور پاؤں گھٹنے پر رکھ کر اوپر کر دیا۔ وہ لڑکی کبھی ارباز کو دیکھتی کبھی اس کے پاؤں کو، پھر ایک دم مسکرائی۔ کمرے میں چلتے نا، وہاں جیسا چاہو گے ویسا مساج دوں گی، اس نے کہتے ہوئے ایک بار پھر ارباز کے گلے میں باہیں ڈالنی چاہیں۔ ارباز نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ وہ میں زور سے ہنسا۔ وہ حسین پری، وہ نہیں انٹرسٹڈ تمہیں، تم ادھر ٹرائی مار لو، کیا پتا تمہارا کچھ فائدہ ہو جائے، حمید نے الکوہل کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی ایک ناگوار نظر حمید پر ڈال کر واپس ارباز کو دیکھنے لگی۔ ناٹ انٹرسٹڈ، جاؤ یہاں سے، ارباز نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ لڑکی پلٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ اچھی خاصی تو تھی، خود چل کر آئی تھی، لے لیتے تھوڑا سا مزہ، حمید نے کہا۔ ارباز نے نفی میں سر ہلایا۔ لڑکیاں صرف دور تک، میں کسی لڑکی کو اتنی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ آ کر مجھ سے چپک جائے، مجھے بہت گھن آتی ہے چپکنے والی لڑکیوں سے، بات چیت تک ٹھیک ہے پر میں جسمانی تعلق نہیں بنا سکتا، وہ کوفت سے بولا۔ حمید آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے اتنی گرل فرینڈز رکھی ہیں اور آج تک تم کسی کے ساتھ فزیکل نہیں ہوئے؟ ارباز جواباً خاموش رہا۔ حمید زور سے ہنسا۔ او گاڈ، کس طرح کے مرد ہو تم؟ وہ ہنس رہا تھا اور ارباز سنجیدگی سے کلب میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مجھے آج تک کسی عورت میں ایسی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی کہ میں اسے خود کو تسخیری کرنے دوں۔ حمید، میری مثال کوہ نور جیسی ہے، دیکھ مجھے بہت ساری سکتی ہیں، حسرت بھی کر سکتی ہیں پر تسخیر نہیں کر سکتی ہیں، میں اتنا عام نہیں ہونا چاہتا۔ یو نو واٹ، ارباز خانزادہ بہت خاص ہے، یہی وجہ تو ہے کہ لڑکیاں دیوانی رہتی ہیں، وہ بول کر ہنسا۔ حمید نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ خیر بھائی، یہ منطق مجھے سمجھ نہیں آتی، میرا ماننا تو یہ کہ لائف انجوائے کرو اور دوسروں کو بھی کرواؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ڈرنک خالی کی اور اٹھ کر لڑکیوں کے درمیان چلا گیا۔ ارباز جانتا تھا کہ اب وہ ان میں سے کسی ایک لڑکی کو پسند کرے گا اور اپنے ساتھ اندر لے جائے گا۔ یہاں لڑکیاں بھی عام تھیں اور نشہ و شراب بھی عام۔ نشے میں لڑکیوں کو یہ ہوش تک نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اب اسے یہاں سے گھر اکیلے ہی جانا تھا کیونکہ حمید تو اگلے کچھ گھنٹوں سے پہلے فارغ نہیں ہونے والا تھا۔ کچھ دیر وہ وہاں مزید بیٹھا، مائنڈ فریش کیا اور پھر فون نکال کر کیب بک کی اور باہر نکل گیا۔ اگلے دن عالیہ نوکری سے واپس آیا تو تھوڑا مطمئن تھا۔ مبارک امی، میں نے بینک سے بات کر لی ہے، وہ ہمیں گاڑی کی چابی دے دیں گے، ہم اسی طرح سدرا کے شوہر کو دے دیں گے اور آپ سدرا کے سسرال والوں سے بات کر لیجیے گا کہ گاڑی آنے میں 2 مہینے لگیں گے۔ اگر ہم ساری ڈاکیومنٹس مکمل بھی کر دیں تو اس میں 1 سے 1.5 ماہ کا پروسیس رات دن لگتا ہے، اس نے اپنی ماں کو بتایا۔ ماں مسکرائیں۔ ضرور، میں بات کروں گی، لوگوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اتنا انتظار تو وہ لوگ کر ہی سکتے ہیں۔ سدرا خاموشی سے بیٹھی رہی تو عالیہ نے اس کی جانب بڑھا۔ آپ ہی دل چھوٹا نہیں کرتے، بس یوں سمجھے خوشیوں کا دروازہ آپ پر کھلنے ہی والا ہے، پر کچھ پانے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے اور میں اپنی بہن کے لیے ہر قربانی دے سکتا ہوں۔ عالیان کی بات پر سدرا نے نم نظروں سے اسے دیکھا اور اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ عالیان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ ماں اپنے دونوں بچوں کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ جلدی عالیان کی ماں نے سدرا کے سسرال والوں سے بات کی اور خوش قسمتی سے سدرا کے سسرال والے مان گئے۔ اگلے دن سے ہی گھر میں ڈھولک اور محلے کی لڑکیوں کا جمع ہونا شروع ہو چکا تھا۔ گھر میں عجیب سی رونق تھی، ان سب میں سدرا بالکل خاموش تھی۔ اسے اپنی خوشیاں اپنے بھائی کے کندھوں پر سجا اتنا بھاری محل لگ رہا تھا جس کا بوجھ اس کا بھائی اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ ابا، برابر میں سارے محلے کی لڑکیاں جمع ہیں سدرا کی شادی کی وجہ سے، میں بھی چلی جاؤں؟ دورکتا نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں اسلتے ہوئے کہا۔ مولوی شمس الدین نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔
کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں ناچ گانا وغیرہ ہو رہا ہوگا، ایسے ماحول سے دور رہنا چاہیے۔ اور پھر اس کا بھائی بھی تو ہے، گھر میں ہی ہوگا، بے پردگی ہوگی، کوئی ضرورت نہیں ہے، جا کر پڑھائی کرو۔ مولوی شمس الدین کے کہنے پر وہ فوراً ان کے گھٹنے کے پاس بیٹھ گئی۔ ابا پرومس، نہ میں گانا گاؤں گی نہ میں ناچوں گی، بلکہ ناچ گانا شروع ہونے میں ابھی وقت ہے۔ جیسے ہی ناچ گانا شروع ہوگا میں واپس آ جاؤں گی، اور اگر اس کا بھائی ہوا بھی تو میں تو پردے میں ہوں گی نا، ہم بند کمرے بیٹھیں گے۔ آپ کو بھروسہ ہے نا، مجھے اپنے پردے سے بہت محبت ہے، پر پلیز مجھے جانے دیں۔ آپ جانتے ہیں سدرا آپی میری دوست ہیں، وہ بہت اچھی ہیں اور انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، میں ان کی خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہونا چاہتی ہوں۔ درختہ کے کہنے پر زہرا نے اسے گھورا۔ وہ ایسے ہی تھی، ضدی۔ مولوی شمس الدین نے ضد کر کے اپنی ہر بات منوا لیتی تھی، اور زہرا بالکل الٹ تھی، وہ مولوی شمس الدین کی ہر بات پر سر جھکا دیتی تھی۔ شمس الدین کچھ لمحے کے لیے درختہ کو دیکھتے رہے۔ ٹھیک ہے جاؤ، پر یاد رہے ناچ گانے سے پہلے واپس آ جانا۔ ان کی نصیحت پر درختہ خوشی سے ان کے گلے لگی اور کمرے میں چلی گئی۔ وہ پیچھے اپنی بیٹی کی اس حرکت پر مسکرانے لگے۔ درختہ آنکھوں میں کاجل ڈال کر اور برقع پہن کر سدرا کے گھر گئی۔ ابھی لڑکیاں آنا شروع ہوئی تھیں، وہ سدرا سے ملی۔ سدرا بہت خوشی سے اس سے ملی۔ میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتی آپی، ناچ گانے سے پہلے گھر جانا ہے، ورنہ ابا بہت غصہ کریں گے۔ پھر وہ سدرا کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی، لیکن اسے سدرا بہت اداس لگی۔ وجہ پوچھنے پر سدرا نے اسے سارا معاملہ بتایا۔ سدرا اسے بہت پسند کرتی تھی اور کئی بار عالیان کے لیے درختہ سے بات کرنے کا سوچ چکی تھی، پر فی الحال اس کی ماں کا فوکس صرف اور صرف سدرا پر ہی تھا۔ درختہ سدرا کی باتیں سنتی رہی اور اس کے ماتھے پر بل پڑتے رہے۔ یہ تو بہت ہی کوئی لالچی لوگ ہیں آنٹی، پھر عالیان بھائی کیوں آپ کی شادی کر رہے ہیں ان کے یہاں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا جو باتیں آپ بتا رہی ہیں، اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ شادی کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے، کچھ نہ کچھ بھکاریوں کی طرح مانگتے رہیں گے۔ درختہ نے ناگواری سے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی صرف یہی فکر ہے، میرا بھائی ساری زندگی دوسروں کو ہی پالتا رہے گا کیا؟ بس تم دعا کرو درختہ کہ سب ٹھیک ہو جائے، میری وجہ سے مزید میرے گھر والے مشکل میں نہ آئیں۔ کچھ دیر درختہ نے سدرا کو تسلی دی اور پھر وہ واپس اپنے گھر آ گئی۔ اگلے دن یونیورسٹی کی چھٹی تھی، زہرا یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ تبھی اس کے فون پر میسج ٹون بجے۔ اس نے میسج کھول کر دیکھا تو اندر شاعرانہ میسج تھا، تیری آنکھوں کی کشش کیسے تجھے سمجھاؤں، ان آنکھوں نے میری نیند چرا رکھی ہے۔ میسج پڑھتے ہی زہرا کا دل زور سے دھڑکا اور خوف سے ہاتھ کانپنے لگے۔ اگر یہ میسج کوئی اس کے فون میں پڑھ لیتا تو یقیناً اسے غلط سمجھتا۔ اس نے میسج فوراً ڈیلیٹ کر دیا۔ ہیلو، آگے سے ایک اور میسج آیا، کیسی ہیں زہرا آپ؟ میسج پر اپنا نام پڑھ کر زہرا کی جان پر بنائی، یعنی وہ رانگ نمبر زہرا کے نام اور پہچان سے بھی واقف تھا۔ کون؟ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ٹائپ کیا۔ آگے سے مسکراتے ہوئے ایموجیز آئے، کچھ رشتے بے نامی اچھے لگتے ہیں۔ زہرا کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے فوراً وہ نمبر بلاک کر دیا اور چیٹ ڈیلیٹ کر دی۔ چہرے پر پسینہ آیا تو اس نے فوراً صاف کیا کہ کون ہو سکتا ہے، کہیں یہ وہی یونیورسٹی والا لڑکا تو نہیں؟ میں نے اس کی بات نہیں سنی، اس لیے مجھے اس طریقے سے پریشان کر رہا ہے۔ وہ پریشانی سے سوچنے لگی، اگر یہ سب اس کے ابا کو پتہ چل جاتا تو سب سے پہلے اس کی یونیورسٹی چھڑوا دیتے۔ اس نے احتیاطاً فون سائلنٹ پر کر دیا اور پھر کچن میں کام کرنے چلی گئی۔ جب گھنٹے 2 گھنٹے بعد وہ واپس کمرے میں آئی تو فون کی اسکرین پر ایک دوسرے نمبر سے مسڈ کال آئی تھی اور اسی نمبر سے ایک میسج بھی ڈراپ تھا، زہرا پلیز ان بلاک می۔ زہرا کی جان ہتھیلی پر آنے لگی، اس نے نیا نمبر بھی بلاک کر دیا۔ وہ دن اس نے جیسے تیسے پریشانی میں گزارا۔ اسے بس اگلے دن یونیورسٹی جانے کا انتظار تھا تاکہ وہ اس بگڑے امیر زادے کا دماغ درست کر سکے۔ شام کے وقت اس کے ابا نے زہرا کو ایک نمبر پر کال ملانے کو کہا۔ زہرا نے کال ملا کر دی تو مولوی شمس الدین کال پر بات کرنے لگے۔ تبھی اچانک کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ انہوں نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا، زہرا کسی نمبر سے کال آ رہی ہے بار بار، تو ان کی آواز آ رہی ہے۔ اتنے میں وہ کال کٹ گئی اور مولوی شمس الدین جس سے بات کر رہے تھے اس کی آواز اسپیکر سے ابھرنے لگی۔ وہ واپس فون پر مصروف ہو گئے، لیکن زہرا کی حالت خراب ہونے لگی، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس کی یہ غیر معمولی حالت درختہ نے بغور دیکھی۔ جب مولوی صاحب نے بات ختم کر لی تو فون زہرا کی طرف بڑھاتے ہوئے رکے۔ کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ زہرا جواب دیتی پیچھے سے درختہ بولی، ابا میں نے ایک بچے کو آن لائن مدرسہ پڑھانے کا سوچا تھا، تو میرا فون تو کبھی ادھر کبھی ادھر پڑا ہوتا ہے نا، اس لیے زہرا آپی کا نمبر دے دیا تھا، ممکن ہے اس بچے کی ماں کا فون آ رہا ہو۔
اب اگر کال آئے نا زہرا تو میری بات کروا دینا۔ درختہ کی بات پر مولوی صاحب نے ہاں میں سر ہلایا اور فون زہرا کے ہاتھ میں تھما کر باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی درختہ بہن کے پاس آئی۔ ذرا دکھاؤ کس نمبر سے کال آ رہی تھی۔ زہرا نے موبائل فوراً پیچھے کر لیا۔ ارے ڈرپوک چڑیا دکھاؤ ادھر، کوئی لڑکا تنگ کر رہا ہے۔ ماتھے پر بل ڈالے اس نے زہرا کو دیکھا اور زہرا کے ہاتھ سے فون چھپٹنے کے انداز میں چھین کر اسی نمبر پر کال ملا دی۔ چھوڑو درختہ، پاگل ہو گئی ہے، خدا کے لیے فون واپس کرو میرا۔ وہ درختوں کو پیچھے کمرے میں بھاگی پر درختہ نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کال اٹھا لی گئی اور آگے سے کسی نوجوان کی آواز آئی، ابے چھچندر کی اولاد، اگر زیادہ بات کرنے کا شوق ہے نا تو میرے گھر پر آ جا۔ اگر دوبارہ اس نمبر پہ کال آئی نا، یہ ایک بھی میسج آیا تو وہ حال کروں گی کہ یاد رکھو گے، گنجا کر کے گدھے پر بٹھا کر منہ پر کالک مل کر گلی میں گھماؤں گی تمہیں، بے غیرت۔ وہ غصے سے قرائے۔ دوسری جانب موجود شخص نے فون کو گھورا۔ یہ زہرا کی آواز تو نہیں تھی۔ پھر کال بند کر دی گئی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ نمبر ملایا گیا تو وہی پیغام آیا کہ یہ نمبر بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ وہ شخص مسکرا دیا۔ فون کٹنے کے بعد درختہ زہرا کی طرف پلٹی۔ آپی، یہ آواز اسی لڑکی کی تھی جس نے تمہیں یونیورسٹی میں روکا تھا؟ زہرا نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد نفی میں سر ہلایا۔ آواز تو اس کی نہیں ہے، پر اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ آج تک کسی لڑکے نے مجھے تنگ نہیں کیا۔ درختہ خاموش رہی اور فوراً فون زہرا کے حوالے کر دیا۔ اگلے دن زہرا یونیورسٹی گئی تو انتظار کرتی رہی کہ ارباز خانزادہ دوبارہ بات کرنے آئے تاکہ وہ اس کا دماغ درست کر سکیں، کیونکہ وہ خود تو جانتی نہیں تھی کہ اس کا راستہ روکنے والا لڑکا کون تھا اور کس ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ پر آج سارا دن ارباز خانزادہ اس کے سامنے نہیں آیا۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ لائبریری جانے لگی جب اس کی نگاہ کیفیٹیریا پر پڑی۔ دور سے اسے گمان ہوا کہ کیفے میں بیٹھا وہ لڑکا ارباز ہے۔ اس نے اپنی دوست کو جانے کا اشارہ کیا اور خود کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے جیسے کیفیٹیریا کی طرف قدم بڑھائے اسے یقین ہو گیا کہ وہاں بہرا شخص ارباز خان زادہ ہی تھا۔ وہ کیفیٹیریا میں داخل ہوئی اور ارباز کی کرسی سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ ارباز نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہویں خود بخود تن گئی۔ شہریار بھی ارباز کے ساتھ زہرا کی طرف متوجہ ہوا۔ ارباز نے یوں نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ۔ یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ ہمیں ہی دیکھ رہی ہے؟ شہریار نے پوچھا۔ میں نے کہا تھا نا، بڑا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی، دیکھا خود آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ ارباز نے اکڑ کر کہا، ارباز خانزادہ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے وہی کھڑے کھڑے پکارا۔ ارباز کے ساتھ وہاں موجود باقی لوگ بھی زہرا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ کھڑے ہو کر زہرا کے پاس جانے لگا، تبھی زہرا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ مہربانی کر کے وہیں بیٹھیے، مجھے جو بولنا ہے میں وہیں سے بول دوں گی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے پریشان مت کریں، میرا راستہ مت روکے، تو آپ نے نیا طریقہ مجھے پریشان کرنے کا ڈھونڈ لیا۔ اگر اب آپ کی کال یا میسج میرے نمبر پر آیا نا تو میں ڈائریکٹ ڈین کے آفس جاؤں گی۔ آپ جیسے لڑکوں کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ تعلیم و تہذیب سے آپ لوگوں کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، پر ہمارا ہے۔ وہ غصے سے بول کر فوراً پلٹ گئی۔ ارباز کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑنے لگا۔ کیفیٹیریا کے لوگ اسے حیرت انگیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ کیا بکواس کر کے گئی ہے یہ؟ میں نے کب اس کو کال اور میسیجز کیے؟ بدتمیز لڑکی، اس کی عقل تو میں ابھی ٹھکانے لگاتا ہوں۔ وہ غصے سے زہرا کی طرف بڑھنے لگا جب شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ اب تم لڑکیوں سے لڑو گے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ شہریار نے کہا، تم اس لڑکی کی بدتمیزی نہیں دیکھ کر گئے؟ میں نے کب اسے کال اور میسیجز کیے؟ جھوٹی، یہ اٹینشن لینے کا سٹنٹ ہے۔ کل میں اس کے پیچھے گیا تھا، محترمہ نخرے دکھائی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ میں ان کے پیچھے جاؤں گا، انتظار کر رہی ہوگی۔ نہیں گیا پیچھے تو خود آ گئی، جھوٹی۔ دیکھ لی تم نے اس کی اصلیت؟ پردے کی آڑ میں یہ کرتی ہیں یہ لڑکیاں، آئی بڑی شریف زادی۔ وہ غصے سے بولا۔ شہریار اسے مشکوک نظروں سے گھورنے لگا۔ تم کیا گھور رہے ہو مجھے؟ ارباز غصے سے بولا۔ تم نے واقعی اسے میسیجز اور کال نہیں کیے؟ شہریار کی بات پر ارباز کے ماتھے پر بل پڑے۔ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شہریار کو پرے دھکیلا۔ دفعہ ہو یہاں سے۔ وہ غصے سے غرایا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اگلے 2 دن ارباز یونیورسٹی نہیں آیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ زہرا سے بات اب انا سے اوپر کی ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی ارباز خانزادہ سے دشمنی مول لے چکی تھی۔ مجھے پتا ہے تم سے بدلہ کیسے لینا ہے۔ نام میں نے تمہارا غرور، پردہ، شرعی شرافت سب خاک میں نہ ملا دیا تو میرا نام بھی ارباز خانزادہ نہیں۔ وہ غصے میں بڑبڑایا۔ دو دن سے زہرا کے دن بھی سکون سے گزر رہے تھے۔ نہ ارباز کی جانب سے فون پر تنگ کیا گیا تھا، نہ وہ یونیورسٹی میں اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ پرسکون
پرسکون ہو کر لائبریری میں بیٹھی تھی جب کوئی کرسی کھسکا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے زیادہ نوٹس نہیں لیا، اپنی کتاب پر جھکی رہی۔ جب سامنے بیٹھے شخص نے گلا کھنکارا، زہرا نے نگاہ اٹھائی تو سامنے ارباز بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں فوراً ناگواری اتر آئی۔ ڈونٹ پری، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، نہ میں آپ کو پریشان کروں گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ بے شک کوئی جواب نہ دیں۔ 3 سے 5 منٹ یہاں بیٹھ کر میری بات سن لیں، ارباز نے کہا، اور زہرا خاموش ہو بیٹھی رہی۔ میں نے اس دن آپ کا راستہ روکا تھا، میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن باخدا نہ میں نے آپ کو کالز کیے اور نہ میسیجز کیے۔ آپ کو شدید غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں کوئی لفنگا لڑکا نہیں ہوں جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگوں یا انہیں کالز اور میسیجز کر کے تنگ کروں تاکہ ان کے گھروں میں مسئلے ہوں۔ آپ چاہیں تو میرا فون چیک کر سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ارباز نے اپنا فون زہرا کی طرف بڑھایا۔ زہرا نے ایک نظر فون کو دیکھا اور دوسری نظر ارباز کو۔ کیا پھر آپ ایک کام کریں، آپ کو جس نمبر سے کالز اور میسیجز آئے تھے آپ مجھے وہ نمبر شیئر کریں، میرے فون میں ٹریک کریں، میں ابھی اس کے تمام ڈیٹیلز نکال کے آپ کو بتا دیتا ہوں، پر اپنا دل میری طرف سے صاف کر لیں۔ زہرا خاموش رہی۔ آپ کچھ بولیں گی نہیں؟ اس نے پوچھا۔ آپ انہوں تو کہا کہ صرف سن لیں، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ زہرا کے جواب پر ارباز کے تن بدن پر سانپ لوٹ گئے۔ وہ کتنا عاجزی سے پیش آ رہا تھا اور سامنے بیٹھی لڑکی اب بھی اکڑ رہی تھی۔ ارباز نے گہری سانس لی، پھر دھیما سا مسکرایا۔ آپ کا غصہ جائز ہے، پر آپ کا رویہ غلط تھا۔ آپ نے بغیر جانچ کے مجھ پر تہمت لگا دی۔ آپ دین کی بہت نالج رکھتی ہیں ماشاءاللہ سے۔ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کسی پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت تھا کہ میں آپ کو کالز اور میسیجز کر کے تنگ کر رہا تھا؟ آپ کی بدتمیزی نے مجھے کیفیٹیریا میں بیٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ شرمندہ ہو گیا ہوں میں، کچھ نہ کرتے ہوئے بھی۔ ارباز نے زہرا کو شرمندہ کرنا چاہا اور وہ کسی حد تک اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری، زہرا نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ آئی ایم سوری ٹو، ارباز نے فوراً کہا۔ میری غلطی صرف اتنی ہے کہ میں نے آپ کو پسند کیا۔ میری نظر میں کسی کو پسند کرنا کوئی گناہ نہیں ہے اگر اچھی انٹینشن سے کیا جائے۔ ویسے میں آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا تھا، آپ کے گھر کا ایڈریس پوچھنا چاہتا تھا اور آپ کی رضامندی جاننا چاہتا تھا کہ کہیں آپ کہیں اور انگیج تو نہیں ہیں۔ صرف یہ بات کرنے کے لیے آپ کا راستہ روکا تھا۔ میرا طریقہ غلط تھا، اس لیے شاید آپ مجھے غلط سمجھی۔ ارباز کی بات پر زہرا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ارباز چند لمحوں سے دیکھتا رہا، پھر اداسی کے تاثرات چہرے پر لائے لائبریری سے باہر نکل گیا۔ لائبریری سے باہر نکلتے اس کے ہونٹوں پر پراسرار اور گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ واؤ، یہ تو بہت انٹرسٹنگ گیم ہے۔ اس کے فیس ایکسپریشن سے ہی لگ رہا تھا کہ تیر بالکل نشانے پر لگائے۔ چلو اب کچھ دنوں تک یہ گیم جاری رہے گا، میں بور نہیں ہوں گا۔ وہ خود سے بڑبڑایا اور ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ پیچھے لائبریری میں بیٹھی زہرا پھتر ہو کر رہ گئی تھی۔ دل زور زور سے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی بار کسی نے اس سے اس طرح کی بات کی تھی۔ وہ بری طرح الجھن میں اپنے ہاتھ ملنے لگی، نگاہ اپنے ہاتھوں پر پڑی جو کتاب پر رکھے ہوئے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں کیوں اتنا گھبرا رہی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ چھوڑو اسے، جو بولنا تھا بول دیا اس نے، اب مجھے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ذہن کو جھٹکنا چاہا، وہ نہ جانے کیوں سوچے وہیں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اس نے بے بسی سے کتاب بند کی۔ اس لڑکے نے میرا دماغ خراب کر دیا، میرا پورا ہفتہ خراب کر دیا۔ وہ غصے سے بڑبڑائی اور اپنی کتابیں اٹھا کر لائبریری سے باہر نکل گئی۔ گھر پہنچتے پہنچتے وہ ارباز خانزادہ اور اس کی کہی باتوں کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر پھینک چکی تھی، اور گھر آ کر اس نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ اگلے دن سے ارباز خانزادہ نے نہ اس کا راستہ روکا نہ اسے پریشان کیا، لیکن وہ اسے ہر جگہ نظر آنے لگا۔ وہ لائبریری جاتی تو ارباز خانزادہ کچھ فاصلے پر بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا ہوتا، وہ یونیورسٹی میں داخل ہوتی تو وہ راستے میں بیٹھا ہوتا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا، پر زہرا کی نظریں اس پر ضرور پڑتی تھیں۔ چھٹی کے وقت جا رہی ہوتی تب بھی ارباز خانزادہ کو جاتے ہوئے دیکھتی۔ وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے آ رہا تھا یا وہ پہلے بھی ایسے ہی گزرتا تھا، پر زہرا نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ دن بہت تیزی سے گزرے اور سدرا کی مایوں کا دن آ پہنچا۔ 3 دن بعد سدرا کی بارات تھی۔ محلے میں ٹینٹ لگا تھا اور خوب شور و غل ہو رہا تھا۔ آج سدرا بھی بہت خوش تھی۔ اس کی مہندی لگ رہی تھی اور کچھ دیر میں سسرال والے آنے والے تھے۔ اس کی ماں نے تمام تیاریاں مکمل رکھی تھیں۔ جب سدرا کے سسرال سے فون آیا، اس کی ماں نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، جی کب تک آ رہے ہیں آپ لوگ؟ ماں نے خوش اسلوبی سے پوچھا، پر نہ جانے آگے سے کیا کہا گیا کہ سدرا کی ماں کی مسکراہٹ یکلخت مٹ گئی۔ جی میں بات کرتی ہوں، جی جی،
اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، لیکن بچے کی رضامندی جاننا بھی تو بہت ضروری ہے نا۔ سدرا کی ماں نے بات بنانی چاہی۔ نہیں، آپ فکر نہیں کریں، میں بات کرتی ہوں۔ لیکن لڑکا ساتھ ہے نا، کچھ کہہ نہیں سکتے، کیا بتا کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ انہوں نے بات ٹالنا چاہی جبکہ سدرا کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی روک کر اپنی کزن کو اشارہ کیا اور وہ باہر چلی گئی۔ نہیں، میں انکار نہیں کری، بس میں اپنے بیٹے کی رضامندی بھی تو پوچھوں گی نا۔ سدرا کی ماں نے کہا، جی ٹھیک ہے، اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ سدرا اپنی ماں کو دیکھنے لگی اور اس کی ماں سدرا کو۔ اچانک سدرا کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ خدا کے لیے امی، یہ مت کہیے گا کہ میرے رشتے والوں نے میری طلاق یافتہ نند کی شادی کی ڈیمانڈ کی ہے۔ سدرا کے پوچھنے پر اس کی ماں نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ سدرا نے زور سے آنکھیں مینچ لی، ہاتھوں پر لگی گیلی مہندی کو دیکھا اور بری طرح اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسل دیا۔ سدرا، میری بچی، یہ کیا کر رہی ہو؟ ماں پریشانی سے اس کے پاس آئی۔ تو اب آپ یہ مت کہیے گا کہ آپ ان کی اس شرط پر بھی رضامند ہو جائیں گی، سدرا نے غصے سے کہا۔ اسی لمحے آلیان گھر کے اندر داخل ہوا۔ دیگی بھی آنے والی امی، مہمان کب تک آئیں گے؟ وہ بولتے ہوئے اندر داخل ہوا، لیکن اپنی ماں اور بہن کو روتے دیکھ کر اور سدرا کے ہاتھوں کو بگڑی مہندی دیکھ کر اس کا دماغ بری طرح کھٹکا۔ سدرا ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ امی، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ آلیان نے پریشانی سے پوچھا۔ آلیان کی ماں نے اسے ساری بات بتائی۔ آلیان نے ضبط سے مٹھیاں بھیج لی، پھر اپنی ہچکیاں لیتی بہن کو دیکھا۔ اب ان کو ہاں کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آلیان کے کہنے پر سدرا آنکھیں پھاڑے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا آلیان، وہ غرائی۔ اس میں دماغ خراب ہونے والی کون سی بات ہے؟ دیکھا ہے میں نے آپ کی نند کو، اچھی خاصی شکل صورت میں، اور مجھے کسی نہ کسی سے شادی تو کرنی ہی ہے نا، تو اس سے کیوں نہیں؟ اور ویسے بھی اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے، ایک خرچے میں 2 شادیاں نمٹیں گی، اور جو آپ کی نند رخصت ہو کر میرے پاس آ جائے گی نا، تو جو آپ کے سسرال والوں کا منہ مگر مچھ کی طرح کھلا ہوا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا، آلیہ نے سمجھداری سے کہا۔ سدرا کی ماں اپنے بیٹے کا ماتھا چومنے لگی، جبکہ سدرا پتھر ہو کر اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بھائی مولوی شمس الدین کی بیٹی درکتا کو پسند کرتا تھا؟ اس نے آلیان کے فون میں ایک تصویر دیکھی تھی جس میں ایک لڑکی نقاب اور برقع پہنے کھڑی تھی۔ وہ برقع اور نقاب درکتا کا ہی تھا۔ اتنا بوجھ مت ڈالے میرے کندھوں پر کہ میں اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے مر جاؤں پر اٹھا نہ سکوں، سدرا نے روتے ہوئے کہا۔ لیکن آلیان اور اس کی ماں کے بہت سمجھانے پر سدرا خاموش ہو گئی، پر اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا جس سے کوئی واقف نہیں تھا۔ مزید 2 دن گزرے اور آج سدرا کی بارات والے دن اس کی نند اور آلیان کا نکاح بھی تھا۔ سدرا مکمل خاموش تھی۔ آج سے کچھ دیر پہلے درکتا سدرا سے ملنے آئی تھی، اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ جس دن سے سدرا نے اسے بتایا تھا کہ آلیان اسے پسند کرتا ہے اور اس کے فون میں اس کی تصویر دیکھی ہے، وہ آلیان کو سوچنے لگی تھی۔ وہ سدرا سے بہت اچھے سے ملی اور مل کر چلی گئی۔ پھر آلیان سدرا کو پارلر چھوڑ کر آیا اور بارات کی تیاری کرنے لگا۔ بارات گلی میں ٹینٹ لگا کر ہی رکھی گئی تھی، البتہ ایونٹ مینجمنٹ والوں نے ٹینٹ کو کسی ہال سے زیادہ خوبصورت سجایا تھا۔ پر قیامت تب ٹوٹی جب آلیان سدرا کو پارلر لینے گیا اور وہاں معلوم ہوا کہ سدرا پارلر میں ہے ہی نہیں۔ پارلر والوں سے تصدیق چاہی، گھر والوں سے رابطہ کیا، سدرا کا نمبر ڈائل کیا، پر سب بے سود رہا۔ نہ سدرا گھر پر تھی، نہ پارلر میں، اور نہ اس کا فون لگ رہا تھا۔ سائے جیسے خوفناک خیالات ایان کے دماغ میں گھومنے لگے۔ اسی لمحے آلیان کی ماں کا فون آیا اور وہ پوچھنے لگی کہ وہ لوگ کب تک پہنچیں گے۔ بارات گلی میں پہنچنے والی ہے، بس امی آ رہے ہیں، آپ دلہے والوں کو بولیں کہ وہ تھوڑا دیر سے آئیں، آلیہ نے گھبرائے لہجے میں کہا۔ ایسے کیسے کہہ دوں دیر سے آئیں، بس تم سدرا کو لے کر جلدی سے پہنچو، لڑکی والے پہلے نہ پہنچے تو برا لگتا ہے، سدرا کی ماں نے ڈانٹا اور فون بند کر دیا۔ آلیہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کہاں چلی گئیں آپ ہی آپ، اتنی مشکل تو سب ٹھیک ہو رہا تھا۔ وہ بڑبڑایا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، نہ وہ پولیس سے مدد لے سکتا تھا۔ اس نے پارلر والوں سے پوچھا کہ سدرا کو گئے کتنی دیر ہوئی ہے، کیا پتا وہ آلیان کے لیٹ ہونے کی وجہ سے خود کیب کر کے نکل گئی ہو، لیکن یہ سن کر اسے شدید جھٹکا لگا جب پارلر والوں نے بتایا کہ دلہن نے تیار ہونے سے منع کر دیا تھا اور آلیان کے چھوڑ جانے کے کچھ دیر بعد ہی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ معلوم کرتا بھی تو کہاں معلوم کرتا، سدرا کی تو کسی سے دوستی بھی نہیں تھی۔ ناچار وہ ارد گرد سدرا کو ڈھونڈتا ہوا گھر پہنچا تو بارات پہنچ چکی تھی۔ آلیان کو اکیلا آتا دیکھ کر اس کی ماں پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ سدرا کہاں ہے آلیان؟
آلیان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ امی آپ ہی نہیں ہیں۔ پیچھے کھڑی سدرا کی ساس سب سن رہی تھی، ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا مطلب دلہن نہیں ہے؟ کہاں گئی دلہن؟ ان کی آواز بلند ہوئی تو اور لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ آلیان کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ سدرا کہاں ہے؟ ماں نے بھی پریشانی سے پوچھا۔ آلیان نے نفی میں سر ہلایا اور اپنا سر تھام لیا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے امی، وہ ڈپریشن میں تھی، مجھے لگتا ہے وہ کہیں چلی گئی۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور دل ہولنے لگا، جبکہ سدرا کی ساس اپنا سینہ پیٹ کر سب کو بتانے لگی کہ دلہن فرار ہو گئی عین وقت پر۔ ہم تو اسے بہت معصوم سمجھتے تھے، بھلا معذور لڑکی تھی، وہ بھی ایسا کر سکتی ہے؟ توبہ توبہ۔ مولوی شمس الدین کے برابر کھڑے شخص نے افسوس سے کہا تو مولوی شمس الدین طنزیہ انداز سے بولے، ساری بات تربیت کی ہوتی ہے۔ آج کل ماں باپ بیٹیوں کو بھر بھر کے جہیز جمع کر کے دے رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود لڑکیاں منہ پر کالک مل جاتی ہیں۔ اب دیکھو بیچارے لڑکے نے گاڑی تک بینک سے نکلوائی اور لڑکی بھاگ گئی۔ مولوی صاحب کی طنزیہ باتوں پر پریشانی سے گزرتے آلیان کے قدم رک گئے۔ اس نے غصے سے مولوی شمس الدین کو دیکھا اور ان کے پاس آیا۔ میں اس وقت ویسے ہی بہت پریشان ہوں، اگر آپ لوگ پڑوسی ہونے کے ناطے ہماری پریشانی کو کم نہیں کر سکتے تو مہربانی کر کے ہمارے لیے مزید اذیت نہ بنے۔ سر پہ ٹوپی اور چہرے پر داڑھی رکھ کر بھی آپ کو خوف خدا نہیں ہے؟ دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں بولتے ہوئے اپنے گھر میں جھانکے، ڈرے مکافات عمل سے۔ آلیان غصے سے بولا اور پلٹ گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے مولوی شمس الدین دنگ رہ گئے، ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ وہاں کھڑے لوگ مولوی شمس الدین کو دیکھنے لگے تو ان کی آنکھوں میں غصے کی آنکھ جلنے لگی۔ وہ بدبخت لڑکا ان کو غلط کہہ کر جا رہا تھا، اپنی بہن کی بدبختی نہیں دیکھ رہا تھا۔ دیکھو ذرا، ہمارا منہ بند کروا رہا ہے، اور کس کس کا منہ بند کروائے گا بھائی؟ یہ معاملہ ابھی تو گرم ہے، صبح تک اس پر بات کرنی پڑے گی۔ میں تو حیران ہوں، پریشان ہوں کہ اپنی بچیوں کو کیسے بچاؤں ایسے ماحول سے، کہاں سے بچاؤں؟ آج کل کی لڑکیاں اس قابل ہی نہیں ہیں۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے گھر کے اندر چلے گئے۔ زہرا اور درختہ سارا تماشا چھت سے دیکھ رہی تھی۔ درختہ تو شادی میں جانے کے لیے تیار بھی کھڑی تھی۔ وہ لوگ چھت سے اتر کر نیچے آئی اور پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی جب مولوی شمس الدین گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اتارو یہ سارا تام توبڑا، بھاگ گئی تمہاری دوست بے حیا لڑکی، مولوی شمس الدین بولے۔ درختہ تڑپ اٹھی، ابا ایسا مت بولیں، وہ ایسی نہیں تھی، وہ بہت بے ضرر سی تھی، وہ بہت نیک تھی۔ اپنی بیٹی کی بات پر وہ ہنسنے لگا۔ وہ ہنسے، بیٹا تم بہت معصوم ہو، نہیں جانتی ایسی لڑکیوں کو، یہ اپنی معصومیت میں ہی بہت کچھ گل کھلا دیتی ہیں۔ دیکھو ذرا، اگر اتنی شریف ہوتی تو گھر سے بھاگتی ہی؟ بارات والے دن گھر والوں کے منہ پر کالک مل کے گئی ہے وہ۔ ان کی بیوی افسوس سے انہیں دیکھنے لگی۔ نہ جانے وہ دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں کیسے اتنے کھلے دل سے بول رہے تھے۔ کیا ان کی نگاہ اپنی بیٹیوں پر نہیں پڑتی تھی جو جوانی کی دہلیز پر کھڑی تھی؟ اسی لیے میں منع کرتا ہوں، مت رکھا کرو لڑکیوں سے دوستی۔ آج کل کا ماحول دوستی رکھنے والا نہیں ہے، رنگ پہ رنگ چھڑکتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ خبردار درختہ، اب محلے کی کسی بھی لڑکی سے بات کی تو میں نہیں چاہتا کہ ان لڑکیوں کی پرچھائی بھی تم پر پڑے۔ میں تم لوگوں کو بہت اونچے اونچے مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ زہرا نے اسبات میں سر ہلایا، جبکہ درختہ دکھ سے اپنے ابا کو دیکھنے لگی۔ ابا، جب تک بات کی تحقیق نہ ہو جائے ہمیں کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ میری دوست ہے اور میں جانتی ہوں وہ ایسی نہیں ہے۔ وہ بہت پریشان تھی اپنے سسرال والوں کی ڈیمانڈ سے۔ وہ بولنے ہی لگی تھی کہ مولوی شمس الدین غصے سے چلائے، بہت زبان چلانی آ گئی ہے تمہیں، میں تمہاری ضد برداشت کر رہا ہوں تو سر پہ چڑھ رہی ہو، باپ کو سکھاؤ گی اب تم؟ وہ اتنی زور سے اس پر دھاڑے کہ درختہ ساکت ہو کر اپنے باپ کو ہی دیکھنے لگی اور پھر روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد زہرا کمرے میں گئی تو درختہ رو رہی تھی۔ زہرا نے ایک نظر اپنی بہن پر ڈالی۔ کیوں حمایت کرتی ہو؟
ابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہارے اندر عقل بالکل بھی نہیں ہے، آج کل کا ماحول بہت خراب ہے۔ زہرا کی بات پر درختہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ آپی، آپ ابا کی زبان مت بولیں، آپ نہیں جانتی، میں جانتی ہوں ان کو، ہر لڑکی پر انگلیاں مت اٹھایا کریں۔ وہ تڑپ کر بولی۔ زہرا نے لب بھیجے۔ اگر آج تم اس لڑکی کو غلط نہیں سمجھو گی نا درختہ، تو کل کو تم اس کے جیسا بننے میں بھی دیر نہیں لگاؤ گی۔ غلط کو غلط سمجھو، وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے، شکر ہے تم اس میں زیادہ انوالو نہیں ہوئی، ورنہ ویسے اس نے تمہیں بھی بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی جب سے اس سے ملنے لگی تھی۔ اگر یہ بات ابا کے کان تک چلی گئی نا تو تمہیں بتائیں گے صحیح سے۔ درختہ نے غصے سے گھورا۔ تو کیوں چپ ہوں؟ بتا دو نا ابا کو، بار بار مجھے مت جتایا کریں، ڈرتی نہیں ہوں میں۔ وہ غصے سے کہہ کر اپنی جیولری اتارنے لگی۔ زہرا نے غصے سے بھری نگاہ اپنی بہن پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ مولوی شمس الدین تو اب بھی باہر بیٹھ کر سدرا کے بارے میں بڑبڑا رہے تھے، نہیں جانتے تھے کہ عنقریب ان کا ہر لفظ ان کے آگے آنے والا تھا۔